امریکی تاریخ کی سب سے پیچیدہ فوجی کارروائی نے اپنے مقاصد اس قدر درستگی سے حاصل کیے کہ سنزو بھی متاثر ہو جاتا۔ اس نے وہ بھی حاصل کیا جس سے سنزو نے خبردار کیا تھا۔ اس نے اس ادارہ جاتی ڈھانچے کو بے نقاب کر دیا جو عملی مہارت کو حکمت عملی کی ہم آہنگی سے جدا کرتا ہے، اور ایک ایسی فوجی مشین کو ظاہر کیا جو دشمن حکومتوں کا سر قلم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اپنے ہی شہریوں کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے۔ 7 مارچ 2026 تک آپریشن ایپک فیوری یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب مارنے کی زنجیر مکمل طور پر کام کرے اور حفاظت کی زنجیر ایک ساتھ ہی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی حالت جسے ہم ڈسونینس وارفیئر کہہ سکتے ہیں، جہاں فتح اور شکست ایک کے بعد ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ واقع ہوتی ہیں۔ عملی کامیابی کے پیمانے ناقابل تردید ہیں۔ امریکی افواج نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو ہلاک کیا، خلیج عمان میں ایران کے پورے بحری بیڑے کو غیر مؤثر بنایا، 1700 اہداف تباہ کیے جن میں جوہری تنصیبات اور میزائل بنانے کے مقامات شامل ہیں، اور جیسا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا، ایرانی فضائی حدود میں نقل و حرکت کی آزادی کے ساتھ مقامی فضائی برتری برقرار رکھی۔ B-2 اسپرٹ بمبار طیاروں نے گہرائی میں داخل ہو کر مشن مکمل کیے، جس سے $2 ارب کی ایئر فریم سرمایہ کاری کی توسیع ہوئی۔ F-35 کی جنگی کارکردگی نے لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز کو 52 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ تباہی کی مشینری بالکل اسی طرح کام کر رہی تھی جیسا کہ اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اب اس حفاظتی نظام کا جائزہ لیں جو اسی وقت کام کر رہا تھا۔ 6 امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 4 کی شناخت آرمی ریزرو کے سپاہیوں کے طور پر ہوئی ہے جو ڈیس موئن آئیووا میں 103ویں سسٹینمنٹ کمانڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ کیپٹن کوڈی کورک عمر 35 سال، سارجنٹ فرسٹ کلاس نوا تیجنز 42 سال، سارجنٹ فرسٹ کلاس نکول امورے 39 سال اور سارجنٹ ڈیکلن کوڈی 20 سال۔ 2 مزید فوجیوں کی شناخت ابھی باقی ہے جب تک کہ ان کے خاندان کو اطلاع نہ دی جائے۔ 18 فوجی زخمی ہیں جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ اموات ایرانی فوجی دستوں کے خلاف جنگی کارروائیوں میں نہیں ہوئیں۔ یہ واقعہ پورٹ شعیبہ کویت میں پیش آیا جب ایک بغیر پائلٹ کے فضائی نظام یعنی $30,000 مالیت کا ڈرون کئی پرتوں پر مشتمل دفاعی نظام کو چیرتا ہوا ایک ٹیکٹیکل آپریشن سینٹر سے ٹکرا گیا۔ اس دراندازی پر ادارہ جاتی رد عمل اس تضاد کے میکانزم کو ظاہر کرتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین نے اس واقعے کو حیران کن بے پرواہی سے بیان کیا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، بدقسمتی سے ہم اسے اسکوٹر کہتے ہیں جو راستہ بنا لیتا ہے۔ استعمال کی گئی اصطلاحات بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ایک ایسے تنازع میں جہاں امریکہ نے بظاہر بے خوفی کے ساتھ 1700 حملے کیے ہیں، وہاں ایک اسکوٹر کے ہاتھوں 6 امریکیوں کی ہلاکت کو محض شماریاتی شغل قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن تحفظ کے نظام کو یہ قبول نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے، خاص طور پر جب اس کا نتیجہ موت ہو۔ یہ تضاد ساختی نوعیت کا ہے۔ فوج ایرانی قیادت کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا سکتی ہے، لیکن امریکی لاجسٹکس عملے کی اسی درستگی سے حفاظت نہیں کر سکتی۔ اب اس انخلاء کے نظام پر غور کریں جس نے کانگریسی بحران کو جنم دیا ہے۔ 7 مارچ تک ٹرمپ انتظامیہ کو میساچوسیٹس کے قانون سازوں کے مطابق مشرق وسطی سے امریکی شہریوں کے انخلاء میں مکمل ناکامی کا سامنا ہے۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر متعدد ڈرون حملے ہوئے جن کے نتیجے میں اس کی چھت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی قونصل خانے کو اس کی پارکنگ میں ایک ڈرون نے نشانہ بنایا۔ حکام کو توقع ہے کہ امریکہ کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ان میں سے کچھ ہلاکتیں ایران کی جانب سے سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں ہو سکتی ہیں۔ یہ سلسلہ بڑی وضاحت کے ساتھ تضاد کو بے نقاب کرتا ہے۔ انتظامیہ نے 28 فروری کو حملے شروع کیے، لیکن کانگریسی تحقیقات کے مطابق شہریوں کے انخلاء یا سفارت خانے کے حملے کے تحفظ کے لیے مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ محکمہ خارجہ کو مشرق وسطی سے امریکی شہریوں کے انخلاء کے لیے حقیقی منصوبے بنانے کے مطالبات موصول ہوئے جن کے لیے 12 مارچ کی ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ فوج نے فضائی برتری حاصل کر لی جبکہ سفارتی ڈھانچہ منہدم ہو گیا۔ حملے کی زنجیر ایک ہی ٹائم لائن پر چل رہی تھی۔ تحفظ کی زنجیر ایک اور زیادہ سست ٹائم لائن پر چل رہی تھی جس نے امریکیوں کو ٹوٹتے ہوئے سفارت خانوں میں غیر محفوظ چھوڑ دیا۔ اب اس لاگت کے تبادلے کے حساب کو دیکھیں جو اس تضاد کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ پورٹ شعیبہ پر 6 امریکیوں کی ہلاکت ایک ہی ڈرون کے حملے کا نتیجہ تھی۔ امریکہ نے تنازع کے ابتدائی 100 گھنٹوں میں تقریباً $5.82 ارب خرچ کیے ہیں، جو کہ صرف مالی لحاظ سے ہر امریکی جان کے ضیاع پر تقریباً $970 ملین بنتے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کا حساب کتاب حقیقت کو واضح کرنے کے بجائے اسے دھندلا دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس ڈرون نے 6 امریکیوں کو ہلاک کیا وہ ایرانی ڈرونز کے اس 10% حصے کی نمائندگی کرتا ہے جو روک تھام کے دفاعی نظام کو چیر کر اندر گھس جاتے ہیں۔
4 مارچ تک ایران نے 1522 ڈرونز لانچ کیے ہیں اور خلیجی ریاستیں 93 سے 97% تک روک تھام کی شرح حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود تقریباً 150 ڈرون اپنے ہدف تک پہنچ چکے ہیں۔ ہر بار جب کوئی ڈرون دفاعی نظام کو چیرتا ہے، امریکی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ہر امریکی کی موت ایسے اسٹریٹجک نتائج پیدا کرتی ہے جنہیں 1700 کامیاب حملے بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اداروں کے اندرونی مرایاتی ڈھانچے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تضاد کیوں برقرار ہے۔ دفاعی شعبے نے وہ حاصل کر لیا ہے جسے تجزیہ کار انڈسٹری کی بڑی ری ریٹنگ کہتے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن 31 گنا پی ریشو پر ٹریڈ کر رہا ہے، آر ٹی ایکس میں 6.5% اضافہ ہوا ہے، نارتھروپ گرومن میں 6% اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپریشن ایپک فیوری نے اس کثیر سالہ شدید تنازع کے چکر کو درست ثابت کیا ہے جو مسلسل آمدنی پیدا کرتا ہے۔ مارکیٹ آپریشن کی رفتار کو انعام دیتی ہے، نہ کہ عملے کے تحفظ کو۔ ون بگ بیوٹیفل ایکٹ نے فوجی جدید کاری کے لیے $113 ارب پہلے ہی مختص کر دیے، جبکہ انخلا کی منصوبہ بندی کو بظاہر اتنی سرکاری توجہ نہیں ملی کہ سفارت خالی کی چھتیں گرنے سے روکی جا سکیں۔ اب اس وقتی تضاد کو ملاحظہ کریں۔ تھرڈ انٹرسیپٹر کی پیداوار کو گنجائش 4 گنا کرنے کے لیے 7 سال درکار ہیں، حالانکہ فوری طلب موجود ہے۔ پی ایئر کنڈیشننگ 3 میزائل اتنی تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں کہ ماہانہ 50 سے 60 یونٹس کی پیداوار سے بھی زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ فوجی صنعتی بنیاد کئی سال تک آپریشنل شدت کو برقرار رکھتے ہوئے متبادل سامان تیار کر سکتی ہے، لیکن وہ ان امریکیوں کے تحفظ کو تیز نہیں کر سکتی جو گرتے ہوئے سفارت خانوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ نظام فوری اخلاقی ضرورت کے مقابلے میں طویل مدتی پیداواری چکر کو ترجیح دیتا ہے۔ جغرافیائی پیچیدگی اس تضاد کے نظام کو مکمل کرتی ہے۔ 6 اموات کویت میں ہوئیں، ایک ایسا ملک جہاں 13,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، نہ کہ ایران میں جہاں سے حملے شروع ہوئے تھے۔ سفارت خانے پر حملے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ہوئے، وہ ممالک جن کا امریکہ بظاہر دفاع کر رہا ہے، نہ کہ وہاں سے انخلا کر رہا ہے۔ تحفظ کا نظام الٹ گیا ہے۔ امریکی افواج متنازع ایرانی فضائی حدود میں اپنے اتحادی میزبان ممالک کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں۔ جنرل کین جس نقل و حرکت کی آزادی کا جشن مناتے ہیں، وہ ان امریکی شہریوں کی قید کے ساتھ ساتھ موجود ہے جو خطرے سے باہر نکلنے کے قابل نہیں۔ اب اس بیانیہ ڈھانچے کا جائزہ لیں جو اس تضاد کو سنبھالتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس مشن کو جائز قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ مزید امریکی ہلاکتیں متوقع ہیں۔ پینٹاگن نے جیسے جیسے ہلاکتیں بڑھتی گئی، صحافیوں کی عمارت تک رسائی محدود کر دی، جس سے امریکیوں کو ان فوجی کارروائیوں کے بارے میں اہم معلومات سے محروم کر دیا گیا جن کی مالی معاوضن ان کے ٹیکسوں سے ہوتی ہے۔ عملی کامیابی اور تحفظ میں ناکامی پر ادارہ جاتی رد عمل ایک جیسا ہے، معلومات پر کنٹرول۔ بیانیہ کی صنعتی مشین یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ مارنے کی زنجیر اور تحفظ کی زنجیر ٹوٹ چکی ہیں، کیونکہ اس بات کا اعتراف کرنا یہ ظاہر کر دے گا کہ فوجی ڈھانچہ تباہی کے لیے بہتر بنایا گیا ہے، نہ کہ سلامتی کے لیے۔ لیکن یہ وہ لمحہ ہے جسے تضاد چھپا دیتا ہے جب حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پورٹ شعیبہ میں 6 اموات، سفارت خانے کی چھتوں کا گرنا، انخلا میں ناکامیاں، یہ روایتی معنوں میں عملی ناکامیاں نہیں ہیں۔ یہ اس ڈھانچے کا ناگزیر نتیجہ ہے جو امریکی عملے کو متحرک آبادی کے بجائے ایک ایسے اثاثے کے طور پر دیکھتا ہے جسے تہدار نظاموں کے ذریعے دفاع کیا جائے، نہ کہ خطرے سے نکالا جائے۔ اسکویٹر کی اصطلاح ادارہ جاتی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے۔ امریکی جانیں ایک احتمالی دفاعی ماڈل میں محض شماریاتی قبولیت ہیں، نہ کہ ایسی مطلق ترجیحات جن کے لیے شدت آنے سے پہلے انخلا ضروری ہو۔ تاریخی پیٹرن کی پہچان فوری اور تباہ کن ہے۔ 1980 کا آپریشن ایگل کلو، جس میں 8 فوجی ایک ناکام ریسکیو کوشش میں مارے گئے، اس نے اسٹریٹجک احتیاط کو جنم دیا جس نے دہائیوں تک امریکی پالیسی کو تشکیل دیا۔ 2026 کا آپریشن ایپک فیوری، جس میں 6 فوجی ڈرون حملے میں مارے گئے، سفارت خانے گر گئے، اخلا میں ناکامیوں نے کانگریسی بحران کو جنم دیا، اس نے احتیاط نہیں بلکہ تیزی پیدا کی ہے۔ ادارہ جاتی ڈھانچہ اس طرح تیار ہو چکا ہے کہ وہ امریکی جانی نقصان کو بغیر کسی اسٹریٹجک نظر ثانی کے برداشت کر سکے، سفارت خانوں پر حملوں کو قابل قبول اخراجات سمجھے اور انخلا کی ناکامیوں کو منصوبہ بندی کی ناکامی کے بجائے محض لاجسٹک چیلنجز کے طور پر پیش کرے۔ اب اس اتحاد کی بے ہم آہنگی کو دیکھیں جو امریکی کمزوری کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے 189 بیلسٹک میزائل اور 941 ڈرونز کو روکنے کی اطلاع دی، جو ایک غیر معمولی دفاعی کارکردگی ہے، جبکہ ساتھ ہی سنجیدہ اور ذمہ دارانہ مکالمے کی اپیل کی اور فوجی حل کو مسترد کیا۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ تہران کو یہ یقین دانی بھی کراتا ہے کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔
امریکہ ان اتحادیوں کا دفاع کر رہا ہے جو دشمن کے ساتھ اس بات پر مذاکرات کر رہے ہیں کہ امریکی سرزمین ان کے علاقے میں استعمال نہ ہو، جبکہ انہی اتحادیوں کی سرزمین سے امریکی شہریوں کا انخلا ممکن نہیں۔ تحفظ کا نظام اب ایک بھتہ خوری کے نظام میں بدل چکا ہے۔ امریکی فوجی طاقت خلیجی ریاستوں کی حکومتوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ یہی حکومتیں امریکی کارروائیوں پر پابندیاں عائد کرتی ہیں اور امریکی شہریوں کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ آخری نقطہ ان مقاصد اور صلاحیتوں کے درمیان تضاد سے متعلق ہے جو بیان کیے جاتے ہیں اور جو حقیقت میں دکھائی دیتے ہیں۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ حملوں کا مقصد ایرانی جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کو روکنا ہے، لیکن آپریشن میں اب پولیس سٹیشنز، گاڑیوں کی تیاری کے کارخانے اور کم میں مجلس خبرگان کی عمارت بھی شامل ہو چکی ہے۔ نشانہ بنانے کا نظام انسداد پھیلاؤ سے ہٹ کر اب ریاست کی مکمل تباہی کی طرف بڑھ گیا ہے، جبکہ تحفظ کا نظام اتنا کمزور ہے کہ $30,000 کے ڈرونز کو کویت میں امریکیوں کو مارنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ تضاد مکمل۔ ہم ایرانی گاڑیوں کے کارخانے تباہ کر سکتے ہیں، لیکن امریکی سفارت خانے کی چھتوں کو نہیں بچا سکتے۔ تو یہ نظام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آپریشن ایپک فیوری یہ ظاہر کرتا ہے کہ جدید امریکی جنگ میں عملی صلاحیت کو اسٹریٹجک مقصد سے، حربی کامیابی کو عملے کی حفاظت سے اور تباہی کو تحفظ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ فوج انتہائی درستگی سے مار سکتی ہے، لیکن فوری طور پر جانیں نہیں بچا سکتی۔ صنعتی نظام 100 گھنٹوں میں $5.82 ارب کے اخراجات پیدا کر سکتا ہے، لیکن 7 دن میں انخلا کے منصوبے نہیں بنا سکتا۔ سیاسی قیادت جنگ کی مخالفت میں اکثریتی رائے عامہ کو مسترد کر سکتی ہے، جبکہ امریکی ہلاکتوں کو نیک مشن کے تسلسل کے طور پر قبول کر لیتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مارنے کا نظام کام کرتا ہے یا نہیں، یہ نظام تباہ کن مؤثریت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ایک ایسا فوجی نظام تیار کر لیا ہے جو تباہی کے لیے اس قدر بہتر بنایا گیا ہے کہ حفاظت کو محض ایک بادس خیال بنا دیا گیا ہے، جو آپریشن کی رفتار کے لیے اس قدر پرعزم ہے کہ عملے کی سلامتی کو محض امکانات پر مبنی دفاع تک محدود کر دیا گیا ہے، جو فتح کے بیانیے میں اس قدر محو ہے کہ سفارت خانوں کے انہدام، انخلا کی ناکامیوں اور بے گناہ ہلاکتوں میں شکست کی حقیقت نظر ہی نہیں آتی۔ کیا امریکہ کو جارحانہ کاروائیاں اس وقت تک روک دینی چاہیے جب تک حفاظتی نظام تباہی کی صلاحیت کے برابر نہ ہو جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپریشن میں وقفہ حکمت عملی کی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے؟ یا پھر ایپک فیوری کی رفتار اس قسم کی نظر ثانی کو سیاسی طور پر ناممکن بنا دیتی ہے، چاہے جانی نقصان کی شرح کچھ بھی ہو؟